شوکت نواز میر صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، وہ آپ نے اپنی اس تقریر میں ضائع کر دیا۔ آپ کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ جو ہے یہ الحاقی لیڈرشپ ہے، یہ فوج کی لیڈرشپ، فوج کی بنائی ہوئی لیڈرشپ ہے، وہ آپ کے اس تقریر سے اب ثابت ہو رہی ہے۔ جب قابض ملک جو ہوتا ہے، جیسے پاکستان ہم پہ قابض ہے، جب قابض ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو یا قابض ملک کی فوج کسی دوسرے ملک کی فوج کے ساتھ جنگ میں ملوث ہو جائے، تو پھر بجائے قابض فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور قابض فوج کے دشمن کے خلاف لڑنے کے، پھر اس کو کہتے ہیں ریولوشنری ڈیفیٹزم، یعنی انقلابی شکست خوردگی یا انقلابی شکست، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی قابض فوج کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ ہیلو ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو۔ میں آج خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں ہندوستان پاکستان کے درمیان جو یہ جنگ کی ایک ماحول ہے، جنگ کی فضا جو قائم ہوئی ہے، اس کے حوالے سے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی سچویشن ہو جائے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا جنگ کے بادل منڈرانے لگ جائیں، تو فوج اور جو ریاست ہوتی ہے وہ ایک نیشنلزم کا یوفوریا پیدا کرتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ریلیجیس نیشنلزم جو ہے اس کا یوفوریا پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسلام اور اسلام کے نام پہ دیش بنا ہے، اور اسلام یہ اور اسلام وہ۔ جو آپ نے سنا ہی، عاصم منیر نے تو کوئی پردہ رکھا ہی نہیں ہے اب اپنی گفتگو میں، پہلے جو باتیں دل میں کرتے تھے وہ زبان پہ لے آئے۔ لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ میں نے ایک تقریر سنی شوکت نواز میر کی، جو کسی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈر ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں 2-3 سال لگا کے بڑی محنت سے بکھری ہوئی جو پروٹیسٹ موومنٹس تھیں ان کو اکٹھا کیا، جوائنٹ کیا، اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنائی۔ انہوں نے اکنامک حقوق اور کے لیے جو تحریک چل رہی تھی اس کو برادری ازم سے نکال کے پہلی دفعہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں ایک جموں کشمیر قوم کا تصور پیش کیا، اور وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور یہ کنٹریبیوشن کسی طرح سے بھی اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کے اوپر تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سن لیں تو پھر ہم آگے بات کریں۔ پہلگام کا جو ایشو بنا ہوا ہے اس میں اتنی سی بات کروں گا کہ 10 لاکھ فوجیوں کی قابض فوج کی موجودگی میں انڈیا نے پورا پلان کر کے مقبوضہ کشمیر میں جو ایک دہشت گردی کی ایک پورا ڈرامہ سامنے لایا۔ پہلی بات ہے کہ یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ کس بات پہ آپ بڑی بڑی بڑھ کے مارتے جناب ہماری بڑی فوج، بڑی انٹیلیجنٹ فوج ہے؟ یہ تو نظر آتی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے، یہ آپ کی فوج کا فیلئر ہے کہ یہ جو اتنا بڑا واپس آنے ہوا۔ لیکن اس آنے کی آڑ میں ہم کسی بھی صورت اپنے کشمیریوں کے ساتھ آپ کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، اور اسی آنے کی آڑ میں کیونکہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگ پرامن ہیں، پرامن رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم نے کسی بھی صورت لڑائی جھگڑے یا جنگ کی بات نہیں کی، لیکن ایک بات یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ امن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کا وزیر اعظم سرعام ہمیں دھمکیاں دے، راولہ کوٹ پہ اٹیک کرنے کی بات کرے، یا کشمیر کے آزاد کشمیر کے کسی اور حصے پہ اٹیک کرنے کی بات کرے، اور ہم امن کرتے جائیں، خاموش ہو جائیں۔ ہم کسی بھی صورت
इतने भी कमजोर नहीं है कि हर वक्त अमन 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 की बात करें। हमें आपको बड़ा अच्छा और करारा जवाब देना आता है, और जब वक्त आया हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन हम फिर आपको कहेंगे कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते कि रियासत के अंदर कोई तशद्दुद या कोई लड़ाई मार कुड़ाई की बात हो। लेकिन अगर आपको हमारी ये बात समझ ना लगी, मैं मुखातब कर रहा हूँ इंडिया को, उसकी फोर्सेस को, कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो फिर आपको उसका ठीक ठाक जवाब मिलेगा, जिससे किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने ये तकरीर इनकी सुनी है। अब मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा बयानिया है जो पाकिस्तानी फ़ौज का बयानिया है, बल्कि ISPR का बयानिया जो उन्होंने मीडिया हाउसेस को और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज़ किया है कि आपने इस बयानी के ऊपर सारी बात करनी है इंडिया के ख़िलाफ़। अब तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो तकरीर कर रहा है वो कौन सा बयानिया प्रमोट कर रहा है और वो किसकी सहूलतकारी कर रहा है। इन्होंने कहा कि जी इंडिया में 10 लाख काबिज फ़ौज, इंडिया की फ़ौज काबिज नहीं है। यहीं से ये पता चल जाता है कि ये ना सिर्फ बायस हैं बल्कि तारीख़ के बारे में और हक़ाइक़ के बारे में शौकत नवाज़ मीर साहब, आपका मुतालिया जो है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमारी रियासत पे हमला किया था, इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया ने तो 26 अक्टूबर को जब महाराजा हरी सिंह ने माउंटबेटन के साथ मुआहदा किया, उसके बाद इंडिया ने अपनी फ़ौजें भेजी हमें बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी फ़ौज और कबायलियों को भगाने के लिए। तो इतनी आसान फरामोशी भी अच्छी नहीं होती। लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज काबिज़ है, जिसके दिफा में आप बोल रहे हैं वो फ़ौज काबिज़ है, और आप गुमराह कर रहे हैं जम्मू कश्मीर POJK के लोगों को। और किसी को ऐसे जंगी हालात में गुमराह करना ये भी एक संगीन जुर्म है। फिर आपने ये कहा कि जी दहशतगर्दी जो हुई है पहलगाम में वो इंडिया ने प्लान की है। ये तो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज कह रही है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिया ने प्लान किया है, जबकि इसके तमाम शवाहिद जो है वो साबित कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा, उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है। तो ज़रा सोचें आप इन चीज़ों के ऊपर कि आप क्या कह रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि लोग जो है वो बच्चे हैं, वो समझेंगे नहीं। फिर आपने कहा कि कश्मीरियों पर जुल्म नहीं करने देंगे। भाई वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ ट्रेन चल रही है श्रीनगर से इंडिया के दूसरे कोने तक, ये जुल्म है। वहाँ दरिया चनाब वैली में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन ब्रिज बनाया है, ये जुल्म है। वहाँ पे श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना दिया, मोबाइल फ़ोन लेके जहाँ मर्जी जाए, वाईफाई की ज़रूरत ही नहीं है, ये जुल्म किया है। वहाँ G20 करके कश्मीर का स्टेटस ऊंचा किया दुनिया में, ये जुल्म किया है। वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं करोड़ों डॉलर्स की, ये जुल्म किया है। वहाँ पे कई लाख करोड़ का जम्मू कश्मीर को बजट दिया है, ये जुल्म किया है। वहाँ से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, हड़तालों के ज़रिए जो लोगों का रोज़गार हर रोज़ मुतासर होता था, बच्चे स्कूलों के तालीम मुतासर होती थी, वो सिस्टम ख़त्म करके एक रवां दवां माशरा कायम किया वहाँ पे, ये जुल्म किया है। या फिर शायद आप जुल्म से मुराद ये ले रहे हैं कि जो दहशतगर्दों के सहूलतकार और दहशतगर्दों के जो घरों को मिसमार किया गया है उसको आप जुल्म कह रहे हैं। तो आपके फिर जुल्म की डेफिनेशन में और हमारी जुल्म की डेफिनेशन में फिर आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। फिर आप कह रहे हैं कि धमकी, आपको धमकी नहीं किसी ने दी, पाकिस्तान ने धमकी दी है हिंदुस्तान को, और आप कहते हैं करारा जवाब देंगे। शौकत नवाज़ मीर साहब, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको इतना बड़ा मर्तबा मिला पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो आपने अपनी इस तकरीर में ज़ाया कर दिया। आपके बारे में
جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ جو ہے یہ الحاقی لیڈرشپ ہے، یہ فوج کی لیڈرشپ، فوج کی بنائی ہوئی لیڈرشپ ہے، وہ آپ کے اس تقریر سے اب ثابت ہو رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے، جو میں نے اس کے تھم نیل کے ٹائٹل پہ بھی دیا ہے، ریولوشنری ڈیفیٹزم، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے کیونکہ سمجھدار آدمی ہیں آپ۔ جب قابض ملک جو ہوتا ہے، جیسے پاکستان ہم پہ قابض ہے، جب قابض ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو یا قابض ملک کی فوج کسی دوسرے ملک کی فوج کے ساتھ جنگ میں ملوث ہو جائے، تو پھر بجائے قابض فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور قابض فوج کے دشمن کے خلاف لڑنے کے، پھر اس کو کہتے ہیں ریولوشنری ڈیفیٹزم، یعنی انقلابی شکست خوردگی یا انقلابی شکست، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی قابض فوج کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تاکہ اس الجھاؤ کا فائدہ اٹھا کے آپ آزادی حاصل کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں ریولوشنری ڈیفیٹزم۔ فرینچ ریولوشن، روسی انقلاب، ویتنام، کیوبا، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں لوگوں نے، جو انقلابی لوگ تھے یا جو اپنے سماج کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی ہی فوج کو سیبوٹاج کیا، اپنی ہی فوج کے خلاف بغاوت کی جب وہ جنگ میں ملوث تھے اور آزادی حاصل کی۔ تو اس کو کہتے ہیں ریولوشنری ڈیفیٹزم۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ میں اتنی بردباری ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ پاکستان جس نے ہم پہ قبضہ کیا وہ انڈیا کے ساتھ الجھ رہا ہے، اور یا تو آپ خاموش رہیں، بجائے اس قسم کی بکواسیات کے آپ خاموش رہتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ اور پاکستان کی اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طاقت اور اس کی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھا کے آپ آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں اس کو حقیقی معنوں میں آزاد کرواتے۔ آپ تو کھڑے ہو گئے ہمارے قابض کے ساتھ، آپ تو اسیمیلیشن کی طرف چلے گئے، نیٹیوزم بھی نہیں آپ تک پہنچے ابھی، تو کامبیٹ سٹیج پہ کیسے جائیں گے؟ آپ تو اسیمیلیشن کے چکر میں، آپ نے تو بجائے پاکستان کو قابض ماننے کے بڑا بھائی مان لیا ہے۔ تو اس پہ غور کریں، جب آپ کا قابض جنگ میں پھنس جائے اس وقت اپنے قابض کی فوج کے خلاف بغاوت کرنا عین عبادت ہے، صحیح فیصلہ ہے، لیکن ان کی سہولت کاری کرنے سے لوگوں کی آنکھوں میں آپ دھول نہیں جھونک سکتے، خود کو آپ آئسولیٹ ضرور کر سکتے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو۔ ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔